الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ شرف حاضری پھر حاصل ہو رہا ہے۔ ریگولر دیکھنے والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ آیات ضروری تفصیل کے ساتھ عرض کرتے ہیں، اور ابھی جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند احکام کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کیا تو آپ نے ان احکام کو پورا کر دکھایا۔ تو گویا کہ یہ مدح اور ستائش ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کی، اور ہمارے لیے پیغام ہے کہ انسان کتنے ہی بڑے مقام پر فائز کیوں نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلسلہ آزمائش منقطع نہیں کیا جاتا، بلکہ ان کی شان کے لائق انہیں سخت آزمائش میں مبتلا رکھا جاتا ہے۔ آزمائش کیا تھی یہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو قول اس بارے میں معروف ہیں۔ ایک تو یہ کہ 30 احکام آپ کو دیے گئے تھے جو ہمارے قرآن میں بھی ذکر کیے گئے، اور میں نے تفصیل سے آپ کو عرض کی، اور انشاءاللہ ان کی تفصیل بھی آپ کو عرض کریں گے۔ 10 احکام فطرت سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ علیحدہ ہیں، اور بعض نے کہا کہ 7 چیزوں کا مکلف بنایا گیا تھا، اور وہ پچھلے پروگرام میں آخر میں مزید عرض کی تھی، اور ان سب پر انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کلام مزید میں کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں کہ علماء کا اس میں اختلاف رہا کہ یہ آزمائش کس وقت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی یا آپ کو اس میں مبتلا کیا گیا۔ تو بعض نے تو کہا کہ یہ نبوت سے قبل تھی، یعنی جب آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس سے قبل آپ کو ان آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسی آیت کے آگے اگلا حصہ ہے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یاد کیجئے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا چند احکام کے ساتھ تو آپ نے اس کو پورا فرما دیا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں آپ کو لوگوں کے لیے امام۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے کہ بے شک میں آپ کو بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام، اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو نبوت کے اعلان کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تو پہلے آزمائش مبتلا کر دیا کیا، کیونکہ اس کے بعد اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے باقاعدہ ایک نبی آپ کو مقرر کرنے والا ہوں۔ تو بعض نے ایسے کہا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نبوت کے بعد آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ احکام آپ کو پتہ کیسے چلے تھے؟ یقینی سی بات ہے کہ وحی کے ذریعے بتائے گئے ہوں گے، اور وحی نبی پر آتی ہے، غیر نبی پر نہیں آتی، لہٰذا آپ ان احکام کے مکلف ہوئے تھے اعلان نبوت کے بعد، اور اس کے بعد ہی آپ نے ان کو پورا کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدح کے قابل ٹھہرائے گئے۔ لیکن یہ تفسیر خازن میں ہے کہ والصواب، اور درست یہ ہے کہ انہ ان فسر الابتلاء بالکوكب والقمر والشمس، آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تفسیر کی جائے پسند ستاروں کے ساتھ، چاند کے ساتھ، سورج کے ساتھ، کہ اس میں ان کی بنا پر آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، تو کانا ذالک قبل النبوت، تو پھر یہ آزمائش نبوت سے پہلے ہوگی اگر ان چیزوں کی آزمائش آپ کہہ رہے ہیں تو۔ وَإِنْ فُسِّرَ بِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ شَرَائِعِ الدِّينِ، اور اگر تفسیر کی جائے اس آزمائش کی ان چیزوں سے کہ جو آپ پر واجب کی گئی تھیں، یعنی دین کی جو صورتیں ہوتی ہیں، شریعتیں ہوتی ہیں، تو کانا ذالک بعد النبوہ، تو پھر یہ آزمائش نبوت کے بعد کہلائے گی۔ تو گویا کہ دونوں اقوال میں آپ نے تطبیق پیدا کر دی کہ یہ نبوت سے پہلے بھی آزمائش رہی اور اعلان نبوت کے بعد بھی آزمائش رہی، پہلے ایمان کے سلسلے میں آزمائش، اور اس کے بعد پھر احکام کے سلسلے میں آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا۔ تو گویا کہ آپ اعلان نبوت سے پہلے بھی آزمائش میں پورے اترے، اور اعلان نبوت کے بعد بھی آزمائش کی بنا پر آپ کے پائے ثبات میں کوئی لغزش پیدا نہیں ہوئی، اور آپ اس میں کامیاب رہے۔ اب ہم تھوڑا سا غور و تفکر اس پر کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بہت سے احکام کا مکلف بنایا، یہ احکام ہم بھی پورے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کیونکہ لازم سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف مدح کا قصد و ارادہ تو نہیں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی مدح، بلکہ آپ کے ذریعے ہمیں بھی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب ان چیزوں کا حکم دیا گیا تو اس کا، اور میں نے آپ کو بتایا
تفسیر خازن کے حوالے سے کہ آپ پر یہ چیزیں فرض تھیں، ہمارے لیے بہت سی چیزیں سنت ہیں، تو یعنی جو فطرت والی 10 چیزیں تھیں وہ آپ پہ فرض تھیں، ہمارے لیے بعض ان میں سے اکثر سنت ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایسے ہی ان چیزوں کا مکلف بنا دیا گیا تھا جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے بھی وہ بہت ضروری ہیں، خصوصاً جن 30 چیزوں کا تذکرہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منقول ہے، وہ ایسے احکام ہیں کہ جو ہماری شریعت میں بھی موجود ہیں، اور ہمارے قرآن میں کیونکہ یہ بیان ہوئے ہیں، یہ تو اشارہ ہم لے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشی احکام کے لیے ان آیات سے، لیکن یہ تو براہ راست ہمارے لیے ہیں، تو لہٰذا ہمیں ان پر غور و تفکر کرنا ہوگا، اور ہمیں بھی ان چیزوں پر عمل پیرا ہو کر ابراہیم علیہ السلام جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام حاصل کر کے اپنے آپ کو قابل مدح ثابت کیا، اسی طریقے سے ہم وہ مقام تو نہیں لے سکتے، اس جیسی حمد کے لائق تو نہیں ہو سکتے، مدح کے لائق تو نہیں ہو سکتے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بن سکتے ہیں، مقرب بن سکتے ہیں، ہم اس بات کا اندازہ تو کر سکتے ہیں اگر ان احکام کو اپنا لیں کہ ہاں اللہ کی بارگاہ میں ہمارا کوئی مقام اور مرتبہ ہے۔ بعض ہمارے بھائی بہن جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام رکھتے ہیں، مرتبہ رکھتے ہیں یا نہیں، تو ان کے لیے ایک آسان سی بات ہے، میں جیسی باتیں عرض کرتا ہوں ان پہ غور و تفکر کر لیں کہ کیا ہم ان پر استقامت پذیر ہیں۔ اگر ان پر استقامت کے ساتھ عمل کر رہے ہیں، یہ چیزیں ہمارے اعمال میں داخل ہیں، تو اس کا مطلب یہ یقین رکھیں کہ آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اللہ کی پیاری بندی ہیں، لیکن اگر ان میں کوتاہیاں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ابھی کامل بندے نہیں ہوئے، ابھی ہماری کاملیت کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ لہٰذا سورہ توبہ کے بارے میں جو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس میں 10 چیزوں کا ذکر کیا گیا، تذکرہ کیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کا مکلف بنایا گیا تھا، ان میں سب سے پہلے ہے تائبون، شرک اور نفاق سے دور رہنے والے، یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہوگا، لیکن ہم جب تائبون کا لفظ کہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے، تو گویا کہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور اس کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اور اس پہ اگر میں تفصیلی کلام کروں تو کئی پروگرام اسی پر نکل جائیں گے، حالانکہ یہ ہمارا بھی مقصود یہ نہیں ہے، ہمارا مقصود تو ابراہیم علیہ السلام ہے، لیکن ان کے ضمن میں چونکہ یہ بات آ گئی تو میں بالاختصار ضرور عرض کروں گا کہ اچھی طرح ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر ہم عبادات میں کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اب اگر وہ عبادت ایسی ہے کہ وہ ادا کرنے والی ہے جیسے نماز اور روزہ، تو اس کو ادا کرنا چاہیے، یعنی ان کی قضا آگے جو رہ گئی تھی وہ ادا کریں۔ اور اسی طرح اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کا مالی کوئی حق دبایا ہوا ہے، مثلا زکوٰۃ پچھلے سالوں کی ادا نہیں کی، قربانی نہیں کی، تو اتنا پیسہ ہمیں صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ اسی طرح بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے حق میں کوتاہی ہوتی ہے لیکن اس کا تعلق مال یا بدن سے نہیں ہوتا، مثلا کوئی شراب پیتا ہے مثال کے طور پہ، عبادت سے تعلق تو نہیں ہے نا، لیکن ایسا عمل ہے جو اس کو منع کیا گیا تھا کہ ایسا نہ کرو، اس نے شراب پی مثال کے طور پہ، تو اس کو توبہ کرنی ہوگی۔ اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ اللہ کے خوف کی وجہ سے کرنا، تو دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، تو یہی توبہ ہوتی ہے۔ تذبذب نہ ہو اس میں، مطلب خالی زبانی کھیل نہ ہو کہ دل حاضر نہیں ہے، دل مان نہیں رہا، ہم زبان سے خالی الفاظ ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، دل بھی ساتھ دے رہا ہو، ندامت ہے، شرمندگی ہے، پچھتاوا ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر رہے ہیں، تو یہ توبہ کی کاملیت کی دلیل ہے۔ اور جیسے ہی ارادہ دل میں آتا ہے کہ اب آئندہ کبھی یہ گناہ میں اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، جیسے دل میں ارادہ آئے گا انشاءاللہ وہ گناہ نام اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے بندوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی کی ہے، اس پہ بھی توبہ واجب ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، گالی گلوچ کی ہے تو ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کر لیں، مال دبایا ہے تو واپس کریں اور معافی مانگیں، اگر کسی کے ہم نے پراپرٹی وغیرہ دبا لی ہے وہ واپس کریں اور معافی طلب کریں، یہ ضروری ہے۔ کسی کی عزت ہم نے زائل کی ہے تو اس کی عزت بنانے کے لیے رات دن محنت کریں اور اس سے معافی بھی مانگیں، تو غرض ہے کہ یہ توبہ کے معاملات ہوتے ہیں، یہ ہمیں پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم توبہ کیے بغیر مر گئے تو یقیناً سی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو پورا کیے بغیر مریں گے، اور اس پر بھی ہماری آخرت میں گرفت ہوگی، کیونکہ توبہ کرنا واجب ہے۔ توبو الی اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، تو توبو کے الفاظ ہیں توبہ، تم توبہ کرو، یہ واجب ہے، امر کا صیغہ ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے تم توبہ کرو، تو ہمیں توبہ کرنی پڑے گی۔
تو اس لیے توبہ کا جو مختصر سا بیان میں نے کیا اس کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں کو پہلے دیکھیں کس نوعیت کے ہیں اور اسی نوعیت کے مطابق پھر توبہ کو اختیار کریں۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا عابدون، عابد سے مراد عبادت کرنے والے، لیکن یہاں پہ جیسے میں نے جلالین کی روشنی میں کہا المخلصون العبادۃ للہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خالص کرنے والے ہیں۔ گویا کہ عبادت تو کرنی ہے لیکن اس میں خلوص پیدا کرنا بھی ضروری ہے، اور خلوص اور اخلاص کی علامت یہ ہے کہ ہم عبادت کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اختیار کریں، یہ ضروری ہے، مخلوق کے لیے عبادت کو اختیار نہ کریں۔ باقی رہے فائدے اور نقصان، کہ بعض اوقات ہم نقصان سے بچنے کے لیے کچھ عبادات کو اختیار کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دینی دنیاوی فائدے حاصل کرنے کا قصد و ارادہ ہے، ہر جگہ یہ منع نہیں ہوتا ہے، لیکن افضل اور اولیٰ عبادت یہ ہے کہ جس میں نہ مخلوق کو راضی کرنے کا ارادہ ہو، نہ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کا یا نہ دنیاوی نقصان سے بچنے کا، بلکہ صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ ہو۔ یہ عبادت بڑی قیمتی عبادت ہے اور اس پہ بڑا ثواب ملے گا۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ چلو نماز تو پڑھنی ہے، فجر کے ٹائم پابندی سے اٹھوں گا، صحت بھی بنے گی، تازہ ہوا ہوتی ہے، ذرا جاگنگ بھی کر لیں گے، واک کر لیں گے تو ذرا اچھی جان بھی ہو جائے گی، تو اب وہ نماز کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری چیزوں کا قصد و ارادہ رکھتا ہے۔ روزہ رکھ رہا ہے اس نیت کے ساتھ کہ چلو پورا مہینہ روزہ رکھیں گے، سلم ہو جائیں گے، تھوڑا پیٹ اندر ہو جائے گا، تھوڑا زائد چربی پگھل جائے گی اور روزہ بھی رکھ لیں گے۔ اب اس نے ایک اور چیز کا قصد و ارادہ بھی کیا ہے، اس کی وجہ سے ثواب معاذ اللہ کوئی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوتا، لیکن بہرحال یہ اچھا نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عبادات کو اختیار کیا تو ہر قسم کی ان اپنی ذاتی یا نفسانی اغراض سے اپنی عبادت کو علیحدہ کر کے رکھا تھا، یہ ان کا کمال تھا۔ کمال عبادت اختیار کرنے میں بھی ہے، لیکن ایسی عبادت اختیار کرنے میں کہ جس میں غیر اللہ کے حصول کا یا اس کو راضی کرنے کا کوئی ارادہ ہو ہی نہیں، یہ کامل ترین عبادت ہوتی ہے۔ تو اب ہم اگر اپنی عبادات پہ نگاہ دوڑائیں تو بہت ساری عبادات میں ہمیں اپنے ذاتی مفادات بھی پیش نظر رکھتے ہوئے ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں گے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، لیکن بہرحال مثال کے طور پہ جو کوئی جنت کے لیے نیک عمل کر رہا ہے یہ برا نہیں ہے۔ حضرت جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی باقاعدہ ترغیبیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اعمال پر جنت کی ترغیبیں عنایت فرمائی ہیں، جیسے کہ یہ جو سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کہ جو یہ تمام عمل کریں گے تو یہ جنت کے وارث ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ ایک ترغیب ہے کہ تم یہ نیک عمل کرو تمہیں جنت ملے گی، تو اب اگر کوئی اس جنت کے حصول کے لیے نیک عمل کر رہا ہے تو ہم اسے غلط کوئی کہیں گے، یہ تو عین اللہ کے لیے عمل کرنا ہی ہے۔ لیکن بہرحال ایک ہے درجہ کمال، اور درجہ کمال یہ ہے کہ انسان نہ جنت کی پرواہ کرے، نہ دوزخ کا کوئی خوف ہو، بس صرف اپنے اللہ کے لیے کرے، یہ سب سے افضل درجہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم جنت کے حصول کے لیے عمل کر رہے ہیں یا جہنم سے بچنے کا قصد و ارادہ کریں گے تو یہ ریاکاری ہو جائے گی اور ہمارے عمل کا ثواب کم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ثابت ہے کہ انہوں نے ان دو چیزوں کی بنا پر بھی نیک عمل کیے ہیں۔ اصل مقصود تو اللہ کو راضی کرنا ہی تھا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو یہ بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مخلص ہو کر عبادت کریں۔ اس کے علاوہ حامدون، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے والے، اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مکلف بنایا گیا۔ آپ اور میں غور کریں کہ کیا ہم بھی ہر معاملے میں الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں؟ تو ہوتا یہ ہے کہ ہم عام حالات میں تو کہہ دیتے ہیں، لیکن کبھی بخار ہوتا ہے، کسی نے پوچھا جی کیسی طبیعت ہے، ارے یار بڑی بری حالت ہے، ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے، پریشان ہو گیا ہوں، یہ ہو گیا، ہم نہیں بیان کرتے۔ سب سے پہلے ہمیشہ یاد رکھیں، آپ یہ عادت بنا لیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی عالمین کے پالنے والے رب، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کی حمد ہے، علی کل حال، ہر حالت میں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا یہ سب سے افضل اور اولیٰ ہوتا ہے، اور ہر حالت میں۔ دکان جل گئی، مکان جل گیا، ڈاکو مال لوٹ کر لے گئے، کوئی گھر میں موت میت ہو گئی، کوئی موبائل گر گیا، چھن گیا، کوئی گھر میں مر گیا، ایسا کہ جو مطلب بہت ہی ہمیں عزیز تھا، مثال کے طور پر کسی بھی قسم کا نقصان ہو گیا، اس کے جواب میں ہمیں سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال یہی کہنا چاہیے، ہماری زبان پر یہ جاری رہنا چاہیے۔ جو اس طرح کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا مقام اور مرتبے والا ہے، اور اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا
کہ جتنی زندگی میں آپ پہ آزمائشیں آتی رہیں اس کے جواب میں آپ اللہ کی حمد ہی کرتے رہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ شکایت کیا ہو. اس کے بعد اگلا ہے کہ الصائحون یعنی روزہ رکھنے والے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں روزوں کا تحفہ بھی پیش فرمایا. تو ہمیں کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ نفلی روزے بھی رکھیں، جیسے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. ایسا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا بھی بڑا اولیٰ اور افضل ہوتا ہے. یا کم از کم چلیں اور نہیں رکھتے ہیں تو جیسے متبرک ایام آتے ہیں ان کے روزے، وہ بھی اگر مشکل محسوس ہو تو کم از کم رمضان کا تو رکھنا ہی پڑے گا، وہ تو فرض ہے. تو اس طرح اگر ہم یہ فرض روزے رکھیں گے تو ہم صائمون کے اندر داخل ہو جائیں گے. تو خدا نخواستہ اگر کوئی روزے بھی فرض روزے بھی قضا کر رہا ہو تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے. تو حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روزوں کا مکلف بنایا تو آپ نے روزے رکھے ہیں. جب نبی روزے رکھ رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام روزے پورے کر رہے ہیں، باوجود یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے بڑے مقبول بندے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، تو ہم تو محتاج لوگ ہیں، ہمارے نام اعمال میں تو کوئی نیکیاں بھی نہیں ہیں. اب اگر ہم ان بڑی بڑی عبادات کو ترک کریں گے تو بتائیے کیا لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے؟ چند ہی تو عبادات ہیں جن کو ہم نے منتخب کیا ہوا ہے، نماز، روزہ، موقع ملا حج، یا مکلف ہوئے تو زکوٰۃ، یا قرآن پاک کی تلاوت کر لی. بس یہ چند عبادات ہوتی ہیں جو عام مسلمان اختیار کر کے رکھتا ہے. ان میں بھی اگر کوتاہی کی تو پھر کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے؟ اس لیے روزہ بھی بہت ضروری ہے. اس کے بعد الراکعون الساجدون یعنی نماز پڑھتے تھے آپ، رکوع کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، تو ہمیں بھی اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم نماز پڑھیں. نماز 5 نمازیں فرض ہیں، 1 نماز ہم پر واجب ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء فرض، وتر واجب ہیں. جمعہ ہم پر فرض ہے، جمعہ فرض ہوتا ہے. عید کی نمازیں ہم پر واجب ہوتی ہیں. تو اس طرح ان تمام نمازوں کا حساب و کتاب بنا کے رکھنا چاہیے، ان کو ویسے وقت پر ادا کرنا چاہیے. خدا نخواستہ کوئی نماز نکل جائے تو اس کو بعد میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. عید کی نماز ایسا واجب ہے جس کی قضا نہیں ہے عند الاحناف، لیکن وطر اگر خدا نخواستہ قضا ہو جاتا ہے واجب تو اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو اپنے ساتھ ویسے تو جو موجودہ چل رہی ہیں یعنی آگے جو ہیں ان تمام کو اپنے وقت پر ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر سابقہ زندگی کی نماز کوئی نکل گئی ہے تو ان کا حساب کتاب بنا کر جلدی جلدی قضا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نماز کا مکلف بنایا. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلبی نماز کا مکلف بنایا تھا؟ نہیں. الراکعون الساجدون، رکوع بھی فرماتے تھے، سجدہ بھی فرماتے تھے. تو پھر میں وہی بات بولوں گا جو میں نے کچھ 1-2 پروگرام پہلے عرض کی تھی کہ ان لوگوں سے پوچھا جائے جو کہتے ہیں جی یہ تو ظاہری نمازیں ہیں، ہم تو دل کی نماز پڑھتے ہیں. دل کی نماز میں رکوع سجود کہاں سے آ گیا؟ کیا وہ بھی آنکھیں بند کر کے وہ رکوع سجود تصور میں دیکھتے تھے؟ تو تصوراتی رکوع سجود کو تو اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے رہا، باقاعدہ حصی رکوع اور سجود کا حکم ہے. تو گویا کہ ابراہیم علیہ السلام ظاہری نماز ہی پڑھتے تھے، جس کو آپ ظاہری کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. تو یہی ظاہری نماز ضروری ہے. لوگوں کے درمیان نماز کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ مطلب جماعت سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس حکم پر بھی عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کریں. الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرنے والے، اس پہ بھی ہمارا کلام ہو گیا کہ ہمیں بھی مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم نیکی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں، کیونکہ والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، ہمیں اس کا مکلف بنایا گیا ہے. چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جہاں نیکی کا حکم دینا واجب ہے وہاں پر ہم ضرور نیکی کا حکم دیں، جہاں برائی سے روکنا واجب ہے وہاں برائی سے لازمی طور پر روکیں. اور یہ وہاں وجوب ثابت ہوتا ہے جب ہمیں یقین ہے کہ سامنے والے کو اگر ہم نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے تو یہ رک جائے گا، تو وہاں واجب ہے کہ ہم اس کو ان چیزوں کا کہیں. لیکن اگر یقین ہے کہ مانے گا، پتہ نہیں مانے گا وغیرہ، تو وہ پھر واجب نہیں رہتا ہے. اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام مزید جاری رکھیں گے، لیکن نیکسٹ